الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا، پوچھو، معلومات حاصل کرو، سوال کرو۔ سوال کیوں کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے علم کی دریافت کرو، اہل علم سے پوچھ کر اپنی جہالت کو ختم کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سوال کرنا مقصد کیا ہے؟ سوال کرنے سے سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے وہ علم حاصل ہو جائے۔ سوال کون کرتا ہے؟ تعلیم یافتہ تو سوال نہیں کرے گا، سوال وہی کرے گا جس کے پاس علم نہ ہو۔ کسی چیز کا علم نہ ہونے سے انسان سوال کرتا ہے تاکہ وہ علم اس کے پاس آ جائے۔ اگر کسی کو معلوم ہو اور پھر وہ سوال کرے تو یہاں پر کیا چیزیں معلوم ہوں گی؟ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سوال کرنے کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، سوال کرنے کا مقصد سامنے والے کو زیر کرنا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والے کو ہو سکتا ہے اس کے پاس جواب نہ ہو تو ہم اس کی کھینچائی کریں گے، اس کو بے عزت کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو یاد رکھیں یہ سوال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ عظیم ہے۔ انسان کی تکریم، انسان کا لحاظ آپ پر ضروری اور واجب ہے کہ آپ سامنے والے کا احترام کریں، آپ اس کا مذاق نہ بنائیں، مگر اگر علم نہ ہو تو پوچھنا آپ پر واجب ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اس علم کے ماہر سے پوچھو۔ اب پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے پھر آپ اس کے اعتبار سے عمل کرو۔ تقلید ایک لفظ ہے جس کو عام طریقے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور سماج میں ایک اختلاف پیدا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید اسی کا نام ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو آپ اس سے سوال کریں، آپ جاننے کی کوشش کریں، اور جب معلوم ہو جائے تو اس کے کہنے پر آپ عمل کریں۔ یہ تقلید ہے۔ تقلید کی شروعات ابھی نہیں ہوئی 1400 سال کے بعد، تقلید کی شروعات تو صحابہ کے زمانے سے موجود ہے۔ آج یہ جو اختلافات نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ تقلید پر آواز اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ حدیث کہاں سے سیکھا؟ آپ نے قرآن کی تعلیم کہاں سے لی؟ کوئی تو بتایا ہوگا، کوئی تو سمجھایا ہوگا۔
کسی نے تو اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی ہوگی، آپ کے اندر معلوم نہیں، وہ اصول نہیں کہ آپ صحیح سند تک پہنچ پائیں۔ حضرت مولائے کائنات سے جو روایت 1400 سال کے بعد آپ تک پہنچی، کس سے پہنچی، کیسے پہنچی؟ کبھی غور کیا اس موضوع کے طرف؟ کبھی غور کیا اس عنوان کے طرف؟ حضرت عبداللہ عباس سے جو روایتیں مروی ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچی؟ کس پر آپ نے ڈیپینڈ کیا؟ کس پر آپ نے اعتماد کیا؟ کسی پر تو کیا ہوگا نا۔ آپ اس زمانے میں تھے کیا جب حضرت عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عمر فاروق یا مولائے کائنات جو روایتیں رسول اللہ سے بیان کر رہے تھے، آپ تھے اس وقت؟ نہیں تھے۔ تو پھر یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ علم سے۔ آپ کہیں گے نا یہ علم سے معلوم ہوا۔ علم کے حصول کے لیے آپ نے پوچھا، کسی سے سمپرک کیا، کسی سے جاننے کی کوشش کی، اس نے آپ کو بتایا، صحیح سند تک آپ کو پہنچایا، یہ علم ہے۔ آپ نے اعتماد تو کر لیا نا۔ کیسے بخاری شریف کی حدیث پر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ رسول اللہ کی حدیث میں ہے کیا کہیں لکھا ہوا کہ بخاری کو ہی ماننا ہے، جو بخاری شریف کو نہیں مانے گا وہ میرے اسلام سے خارج ہو گیا؟ کوئی ایک حدیث آپ بیان کر سکتے ہیں؟ میں بہت صاف لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس دور کی جہالت ختم ہو سکے۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم، 4 دن ہوئے نماز شروع کیے ہوئے، اختلافات اور جو ہے یہ موضوع بحث لے کے چلے آتے ہیں کسی بھی جملے کو۔ کیا ہے یہ؟ آپ عبادت کرنے آئے کہ اختلافات کو پروموٹ کرنے آئے ہیں، اسے ہوا دینے آئے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ تو آپ تک یہ تعلیمات کیسے پہنچی؟ تقلید کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ 4 امام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی جو ہیں اور امام مالک جو 4 امام ہیں، ان کی تقلید اور ان کے فقہی آراء پر بھروسہ کیوں ضروری ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے محدثین، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، بڑے پیر کے نام سے، انہوں نے کس فقہ کو جو ہے کہ اہمیت دی اور کس فقہ کو انہوں نے مانا؟ آپ کو معلوم ہے؟ فقہ حنبلی کو انہوں نے تسلیم کیا اور فقہ حنبلی کے مطابق دین پر عمل کرنا شروع کیا۔ آپ تو مولانا تھے نا، آپ تو بہترین نالجبل پرسن تھے، آپ کے پاس علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا، پھر بھی تقلید کی ضرورت پیش آئی۔ امام احمد بن حنبل کی آپ تقلید کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا تقلید نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنا ہے؟ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے دور کی طرف آنا ہوگا۔ تقلید کون کرے گا، کون نہیں کرے گا، کس پر تقلید واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جس کا علم سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اس کا علم سب کے پاس ہوگا تو سماج میں انتشار نہیں ہوگا، سماج میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، سماج میں لوگ اپنی اپنی جماعت کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حق پر ہیں اور سامنے والا حق سے دور ہے۔ ارے اختلافات تو راحت ہے نا۔ دین میں اگر اختلافات ہو جائے، دین میں اختلافات کی 2 قسمیں ہیں، ایک دین میں اختلاف اور ایک اجتہاد میں اختلاف۔ اگر دین میں اختلاف ہوگا تو فرقہ ضالہ کی بنیاد پڑے گی، گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، دین میں آپ کسی چیز کی ایڈیشن نہیں کر سکتے، آپ کمی اور بیشی نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے، کسی چیز کو کاٹ نہیں سکتے۔ دین میں اگر آپ نے خیانت کیا، دین میں کسی چیز کی ایڈیشن کی، یہ گمراہیت کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ تو دین میں اگر اختلاف ہو جائے یہ جائز نہیں۔ اصول سمجھیے، میں آپ کے سامنے اصول پیش کر رہا ہوں۔ بہت دن سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، فیس بک سے، انٹرنیٹ سے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں اچھی طریقے سے علم ہو جائے اور اختلافات سے باہر آ جائے، مگر پیٹ میں جو اختلافات کا درد شروع ہوتا ہے نا، یہ جب تک خباثت تک نہ پہنچا دے وہ درد صحیح نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سوچا کہ نہیں، آج تک یہ چیز، ہم کبھی بھی اختلافی موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، مگر ہم نے سوچا کہ اگر اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے تو عوام الناس ایک گمراہ ہو رہی ہے، ایک جماعت، اور ایک جماعت خود بھی گمراہ ہو رہی ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ انہیں معلوم نہیں صحیح بات، اب بتانے والا کوئی نہیں۔
اتنے زمانے سے آپ یہاں ہیں، کوئی اس ٹاپک پر مدلل گفتگو نہیں کیا ہوگا آپ کے سامنے، آج کروں گا، اور جو باتیں رہ جائیں گی نیکسٹ جمعہ کروں گا، تاکہ میرا مقصد آپ لوگوں کو اختلافات سے باہر نکالنا ہے۔ دین میں اگر اختلاف ہو جائز نہیں، حرام ہے۔ دین میں اگر اختلاف ہو، وہ اختلاف درست نہیں ہے، انسان گمراہ ہو جائے گا، فرقہ ضالہ کی طرف اس کا شمار ہوگا۔ اگر اجتہاد میں اختلاف ہو تو یہ امت کے لیے راحت ہے۔ اجتہاد میں اگر اختلاف ہو تو یہ اختلاف امت کے لیے کئی دروازے کھولتے ہیں میرے بھائی، آپ کو نہیں معلوم؟ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملیے، یہ اجتہادی اختلافات ہے جو 4 مذہب بن گئے۔ مذہب سے مراد وہ دین مذہب نہیں، یہ اصول فقہ کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، مذہب امام ابو حنیفہ، یہ مذہب استعمال ہوتا ہے۔ مذہب مانے طریقہ، یہ طریقہ کس چیز کا ہے؟ فقہ کا طریقہ، اجتہاد کا طریقہ۔ ہم امام ابو حنیفہ کے جس فقہ کو تسلیم کرتے ہیں یہ مذہب حنفی ہے۔ بعض لوگ امام شافعی کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، یہ مذہب شافعی ہے۔ بعض لوگ امام احمد بن حنبل کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، یہ فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے۔ یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں چونکہ ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ روایت کسے کہتے ہیں؟ روایت کہتے ہیں کسی حدیث کو لینے میں راویوں کی جرح و تعدیل کرنا، کہ یہ روایت کس درجے کی ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے کہ حسن لغیر ہی ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں کہ غیر ثقہ ہیں، اس کی جانچ پڑتال، اس کو ڈائیگنوز کرنا، یہ روایت ہے۔ اور اس کے ماہرین کو محدثین کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا محدث اور فقہاء میں فرق۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ یہ علمی بحث ہے، مگر آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کسی اختلاف میں نہ پڑیں۔ تو جو روایت پر بحث کرتے ہیں، جرح و تعدیل پر غور کرتے ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ سے جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی سند کے اندر، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، ان روایتوں کے جو اسماء الرجال ہیں، ان کے اندر کون ثقہ ہے؟ ثقہ کہتے ہیں کون بھروسے مند ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس کا حافظہ مضبوط ہے، کس کا حافظہ کمزور ہے، تاکہ جب مضبوط ہوگا تبھی نہ صحیح سند آپ تک پہنچائے گا، ورنہ مولوی صاحب کی آدھی بات کھا جائے گا اپنے حافظے کے کمزوری کی بنیاد پر، اور آدھی بات آپ تک پہنچائے گا۔ یہ ہوگی دقتیں، اس کے بنیاد پر حدیث پر حکم لگتا ہے۔ تو اس کے جو ماہر ہوتے ہیں اسے محدث کہا جاتا ہے، اور جو درایت پر جن کا جو ہے کہ عمل ہوتا ہے، درایت کہتے ہیں متن حدیث، خبر جسے کہتے ہیں، حدیث کا جو مین حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، ایک روایت جس سند سے وہ حدیث آئی، اور حدیث کے اندر جو مین میسج ہے، مین کنٹینٹ ہے، مین جو جملہ حدیث کا ہے، اس کے اندر تحقیق کرنا، کیونکہ بعض دفعہ ایک حدیث، بعض دفعہ 2 حدیثیں آ جاتی ہیں اور دونوں کا حکم سیم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کس حدیث کو قبول کرنا ہے، ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے دیں؟ کچھ حدیث ناسخ ہوتی ہے، کچھ حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا کیا فلسفہ ہے؟ ناسخ اور منسوخ اس کو کہتے ہیں کہ کسی حدیث کا حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، پہلے تھا اب نہیں ہے، تو جو پہلے تھا وہ منسوخ، اور جس پر عمل ابھی ہے وہ ہے ناسخ۔ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ فقہاء کا کام ہے۔ حدیث کے اندر کس حدیث میں کون سا مسئلہ نکل رہا ہے، ہم جو مسئلہ قرآن اور حدیث پر جو ہم عمل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں، قرآن سے مسئلہ نکالتے ہیں، حدیث سے مسئلہ نکال کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اور روزے کے اوقات کیا ہوں گے، زکوٰۃ ہمیں کن کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکالنے کے طریقے کیا ہوں گے، یہ سارے مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کا استنباط کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث سے ہوتا ہے۔ اس پر جو ماہر ہوتے ہیں انہیں فقہاء کہا جاتا ہے، اس پر جو گرفت قائم کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ کہا جاتا ہے۔ امت پر بڑا احسان ہے ان دونوں کا، امت پر ان محدثین کا بھی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے صحیح سند کی جانچ پڑتال کر کے رسول اللہ کی صحیح سند ہم تک پہنچائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنا بڑا احسان ان محدثین کا
مگر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرتے ہیں. اور ان سے بڑا اور اہم احسان فقہا کا ہے، روایت پہنچانے میں ان کی ذمہ داری محدثین کی. مگر محدثین جو ہوتے ہیں وہ درایت پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. مگر بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ بسا اوقات کوئی محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو. ایسی روایت جیسے امام شافعی وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، امام ابو حنیفہ محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے، یہ بڑے بڑے امام بخاری ان کو یہ محدث کہلاتے تھے، مگر فقاہت میں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو امام ابو حنیفہ کا تھا، فقاہت میں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو امام شافعی کا تھا، مگر فقہ میں بھی عبور حاصل تھا امام بخاری کو. تو یہ دو چیزیں ہیں، روایت اور درایت. ان دونوں کے ماہرین کا امت پر بڑا احسان ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو جو قسم قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور سبوں کا جواب اسلام کے پاس موجود ہے نا. آپ کوئی بھی سوال کیجئے امت میں، کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، میراث سے ریلیٹڈ ہو. میراث سمجھتے ہیں نا، جو حصہ دیا جاتا ہے، باپ کے میراث میں اولاد کا حصہ، باپ کے میراث میں بیوی کا حصہ، باپ کے میراث میں بیٹے کا حصہ، یہ جو اس کو میراث بولتے ہیں، یہ سارے مسائل حدیث سے نکلتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سنت ایک ہے، میں آپ کے قریب پہنچ رہا ہوں، آپ کے مائنڈ کے اندر، مستشک کے اندر جو سوالات ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب حدیث ایک ہے، قرآن ایک ہے، پھر یہ اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اختلافات ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اگر یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو تمام چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے. خود صحابہ کے دور میں اس کی شروعات صحابہ سے ہوتی ہے. آپ لوگ جو سمجھتے ہیں نا، جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ فقہ مالکی ہے یا فقہ شافعی ہے یا مسلک امام ابو حنیفہ کا نام دیا جاتا ہے اس کو. یعنی اصل یہ فقہ ہے، اس کو مسلک کا نام دیا. مسلک سے یہ گمراہ مسلک یا فرقہ نہیں ہے. اپنے ذہن سے غبار نکال دیجئے، لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مسلک سلکہ سے ہے، عربی لفظ ہے. سلکہ یعنی راستہ، اور اس راستے پر چلنے کو مسلک کہتے ہیں، اس راستے پر چلنے کو. تو ہم امام ابو حنیفہ کے فقہ کے راستے پر چلتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حدیث اور قرآن سے جو انہوں نے مسئلہ اخذ کیا، ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مسئلہ نکال لیں. نکال سکتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے میں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم عالم ہو کر کے نہیں کر سکتے، اور آپ غیر عالم ہو کر کے اجتہاد کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے. ہم عالم ہو کر اجتہاد نہیں کر سکتے. غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے مگر مجتہد نہیں تھے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو خود سے اجتہاد کر لے، کسی کی ضرورت نہیں. ہم خود پڑھیں گے حدیث، خود قرآن پڑھیں گے اور مسئلہ نکالتے رہیں گے. تو آپ کیسے مسئلہ نکالیے گا؟ بیک وقت 2 یا 3 حدیث اور تینوں کا حکم ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو، برعکس ہو. 2 حدیث آپ کے سامنے ہو، ایک میں کسی چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس بات کرو، اور کسی میں کہا جا رہا ہے مت کرو. کیسے سمجھیے گا؟ دونوں کا حکم ایک ہوتا تو آسان ہوتا عمل کرنا نا. دونوں کے حکم میں فرق ہے. ایک پوزیٹیوٹی کی طرف لے جا رہا ہے، ایک نیگیٹیوٹی کی طرف. ایک میں اس بات ہے، ایک میں نفی ہے. ایک میں حکم ہے کرو، ایک میں حکم ہے مت کرو. کیسے سمجھیے گا؟ اجتہاد کیجیے گا. تو آپ اجتہاد کیسے کیجیے گا؟ اجتہاد کے اصول ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا تھا. معاذ بن جبل کو، اور یہ صحابی رسول ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. صحابہ کے دور میں بہت بڑے بڑے مفتی تھے، جس سے عام صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. صحابہ کے دور کے جو مفتی تھے ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑے مفتی کی اگر ہم بات کریں تو کیٹیگری ہوتی ہے فرسٹ فہرست اور سیکنڈ فہرست. فرسٹ فہرست میں جو نام ہے بڑے بڑے مفتیوں کا، اس میں نام آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیے سبحان اللہ. یہ عمر فاروق کا نام بڑے مفتی میں. اور دوسرا نام آتا ہے مولا علی کا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولا علی کے فقہ کی جہاں تک بات ہے تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے مسئلہ پوچھتے تھے. مفتی کو بھی مفتی کی ضرورت، مفتی کو بھی مفتی کی ضرورت. بعض مسائل ایسے حدیث کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا، جس پر خود امام حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر مولا علی نہیں ہوتے لہلک عمر ہلاک ہو جاتا. کیسے؟ مسائل کے معاملے میں صرف حدیث کے ظاہری مفہوم کو سمجھ کر کے عمل کرنا ہوتا آسان، تو پھر حضرت عمر نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. ارے عمر کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی ہیں. عمر کون ہے؟
خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اتنا بڑا مقام، رسول اللہ کی صحبت حاصل ہوئی، رسول اللہ سے دین سیکھا، رسول اللہ سے شریعت سیکھا، رسول اللہ سے تعلیم لیے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ معلوم ہوا ایک طرف ہے حدیث کا علم اور ایک طرف اس حدیث کے اندر تفقہ کا علم، فقہ جس کو کہتے ہیں، جس سے مسائل نکلتے ہیں اور روز بروز نئے نئے مسائل نکلتے رہیں گے۔ تو ہر صحابی مفتی نہیں تھے، ہر صحابی فقیہ نہیں تھے، یہ اختلافات صحابہ کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ بعض جو عامی تھے جن کے پاس علم نہیں تھا مگر صحابی تھے، صحابیت کا شرف حاصل تھا، علم نہیں تھا ان کے پاس، وہ مفتی کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ مولا علی کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اور ان دونوں کے بعد نام آتا ہے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے اپنے دور کے محدث اور فقیہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ٹاپ لیول پر نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اب تو پڑھنے کا دور ہے نا، کیوں اعتماد کیجیے گا ہماری بات پر؟ پڑھیے، اس کے بعد کہیے مولانا آپ نے کہا تک درست کہا۔ آپ پہلے زمرے میں جو ٹاپ لیول پر نام عمر فاروق اور مولا علی کے بعد آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا آتا ہے، اور یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جن سے عدم رفع یدین کی حدیث حضرت امام ابو حنیفہ نے اخذ کیا ہے۔ رفع یدین نہ کرنے کی جو روایت لی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہے۔ اور ٹاپ لیول کے فقیہ حضرت زید بن ثابت، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، ٹاپ لیول کے پہلے فہرست کے یہ بڑے بڑے فقہا کا نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد زید بن ثابت، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس سے بہت تفسیریں مروی ہیں، روایت جو کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر، بڑے بڑے علماء حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پر عمل کر کے مسئلہ نکالتے ہیں، ان کے اجتہاد اور ان کے فقہ پر عمل کر کے۔ اور اس کے بعد پہلے فہرست میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، جن سے رفع الیدین والی حدیث مروی ہے۔ تو رفع یدین کرنے والی حدیث کس سے مروی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور نہ کرنے والی حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اب ان دونوں میں اگر جانچا جائے ہر اعتبار سے، سب سے زیادہ صحبت کس کو حاصل ہوئی رسول اللہ کی؟ ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ جو زیادہ رہے گا، آپ کو زیادہ نیئرسٹ کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، میرے ساتھ جو ہر وقت رہے گا، ہر وقت میرے مطالعے کے ساتھ وہ بیٹھا رہے گا، مختلف کتابوں کے مطالعے کے دوران جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس پر جو میں ڈسکس کروں گا وہ سماعت کرے گا، اس کے پاس زیادہ علم ہوگا۔ یہ آپ کے پاس جو 5 وقت نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، بولیے اس کے پاس ہوگا؟ 5 وقت نماز پڑھ کر کے ہم سے کوئی سمپرک نہیں کہ اپنے امام سے کچھ سیکھیں، اپنے امام سے کچھ جانیں۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر علم نہیں رکھتے، مگر کوئی نہیں پوچھتا ہے، ضرورت ہی نہیں، ہم سب پڑھے پڑھائیں۔ ہم کیا ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھے پڑھائے، گوگل سے، یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے ہم تحقیق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم تقلید کرتے ہیں مگر عالم کی نہیں، فقیہ کی نہیں، محدث کی نہیں، یوٹیوب کی تقلید کرتے ہیں، فیس بک کی تقلید کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کی تقلید کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو نئی تحقیق بتا دوں، جو لوگ چیٹ جی پی ٹی کو بہت تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ بہت بہترین چیز ہے، میں نے اکثر ایسے کنٹینٹ اس سے نکالے جو غلط تھے چیٹ جی پی ٹی کے اندر۔ پتا ہے کیوں؟ یہاں وہاں سے سرچ کر کے نکالتا ہے، جس نے جو کنٹینٹ دے دیا نیٹ پر اس کو وہ لے لیتا ہے اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ جب گرفت کیجیے گا چیٹ جی پی ٹی کی کہ نہیں یہ غلط ہے، تو ہاں میں تو، مجھ سے تو غلطی ہوئی، اصل چیز یہ ہے آپ سے اپنی بالکل درست ہیں، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، یہ انداز ہے چیٹ جی پی ٹی۔ ہم بھی اسی دور کے ہیں، اسی زمانے میں ہم بھی پل بڑھ رہے ہیں اور اسی زمانے کے نزاکت اور اس کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہیں۔ ہم 1995 یا 96 کے مولوی نہیں ہیں، اس دور کے مولوی ہیں۔ تو جتنا کچھ آپ کو فیس ہے اتنا کچھ ہم کو بھی فیس ہے، سمجھ رہے نا؟ اور جو آپ جانتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں، اور جہاں سے آپ نکالتے ہیں وہاں تک ہماری بھی رسائی ہے۔ تو اسی لیے بیوقوفی نہ کیجیے، ایمان بچانا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر صحیح طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو بجائے عمل فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دے گا۔ تو صحابہ کے دور میں یہ بڑے بڑے پہلے فہرست کے مجتہد اور فقہا تھے، دوسرے فہرست میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے فہرست میں، جبکہ خلیفہ اول ہے۔ مطالعہ کیجیے گا نا معلوم ہوگا، خلیفہ اول ہیں مگر فقہ میں دوسرے نمبر پر ہیں،
فقہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے اور اجتہاد کرنے میں دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق دوسرے فہرست میں، حضرت عثمان غنی دوسرے فہرست میں. وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی بہت بڑے بزنس مین تھے، معلوم ہے آپ کو، بہت رئیس تھے، بہت پیسے والے. تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو اکنامکلی مضبوط کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کی. پیسہ نہیں ہوگا نا تو کوئی بھی ایمان خرید لے گا، خرید رہا ہے. تو پیسہ بہت ضروری چیز ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ جو پیسہ کمانے والے ہیں وہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ. حضرت عثمان غنی کی ذات آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. پیسہ کماتے تھے، دولت تھی ان کے پاس، اور اس دولت سے اسلام کا بہت بڑا کام ہوا. اپنی دولت سے انہوں نے کیا. تو ان کی پوری توجہ ادھر ارننگ میں تھی. اگر یہی اجتہاد میں لگ جاتے مولوی لوگ کی طرح تو پھر ارننگ کون کرتا؟ اب سارا مولوی بزنس کرنے بیٹھ جائے تو آپ کو مسائل بتانے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے. قرآن پر تحقیق، حدیث پر تحقیق، اس کے لیے ٹائم چاہیے نا، وقت چاہیے. ہم 8 گھنٹہ لگا دیا بزنس میں، مطالعہ کب کریں گے؟ آپ کو بتائیں گے کب. یہ امت کا بہت بڑا سمجھیے ایک نقصان ہے کہ علماء مجبوری میں دوسرے معاش کی طرف جا رہے ہیں. مجبوری اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس سورس آف انکم کم ہے، مسجد کی تنخواہ کم ہے. مجبوری ہے، کیا کرے؟ بیوی بال بچے کا پیٹ بھی تو ہے، ان کی ضروریات زندگی بھی تو ہے، اس کو پوری کرنا ہے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ معاشیت کی طرف. معاشیت کی طرف جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ان سے چھوٹ رہی ہے. اور بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ کر کے آپ تک علم پہنچانا، دین پہنچانا. اگر ان سے یہ گڑبڑی ہو رہی تو اس کے ذمہ دار وہ خود بھی نہیں ہے، آپ ہیں. چونکہ کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت جو بھی خلیفہ یا اوپر یا دوم تھے، ان کی تمام ضرورتیں زندگی بیت المال سے پوری کی جاتی تھی. ضرورت ہی نہیں تھی کوئی بزنس کرنے کی، تھی نہیں ضرورت تھی. مکمل فوکس دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، آپ تک قرآن و حدیث کے علم کو پہنچانے میں یہ ذمہ داری ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تو جمعہ میں جو سمجھ میں آیا آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. جمعہ میں تقریر کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اور مطالعے کے لیے تحقیق ضروری ہے. تب جا کر کے 15-20 منٹ کی کوئی گفتگو کریٹ کر کے آپ کے سامنے پہنچائی جاتی ہے. مگر اگر یہ موقع انہیں نہ ملے تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا، ایک تو ناچ پڑے گا، ادھر ادھر کوئی واقعہ سنا دے گا. 15-20 منٹ پار کرنا کون؟ ہمیں خوب آتا ہے پاس کرنا. نہیں، ہم بے وقوف ہیں، آپ کے سامنے اتنا چیخ رہے ہیں، اتنی علمی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو جہالت سے دور کریں، آپ کو قرآن و حدیث کا صحیح علم پہنچائیں. بے وقوف ہیں. مگر مقصد کیا ہے؟ دین پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک آیت بھی ہو اگر تمہیں علم ہے پہنچاؤ لوگوں تک. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. تو صحابہ کے درمیان بعض مجتہد فقہا تھے، بعض غیر فقیہ تھے، بعض سے پوچھتے تھے اور ان سے علم حاصل کر کے دین پر عمل کرتے تھے. اس کی شروعات صحابہ سے ہوئی. انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا. اب بہت علمی ٹاپک ہے، کوئی مس مت کیجئے گا. قیامت تک جب تک زندہ رہیے گا کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا آپ کے پاس جواب ہوگا، ہر چیز کا جواب ہوگا. یہ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ تک ہر بات پہنچا دوں گا. کیوں ضروری ہے تقلید؟ یہ 4 امام ہی کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کے درمیان اجتہاد کا فرق تھا، صحابہ کے اندر حد مناسب تفقہ میں اس کی وجوہات کیا تھے؟ قرآن و حدیث ایک ہیں، پھر اختلافات کیوں ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں ہر شخص کے ذہن میں ہوتا ہے. اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس جمعہ جو کچھ ملا آپ اپنے اندر لے لیجئے. نیکسٹ جمعہ جو باتیں رہی ہیں، بہت باتیں ابھی ہیں، کچھ نہیں بیان کیا. ابھی تمہیدی گفتگو شروع ہوئی ہے. اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا مکمل دلائل کی روشنی میں تقلید سب پر ضروری نہیں ہے، اور جس پر ضروری ہے کیوں ضروری ہے. حوالہ کے ساتھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، چاہے 2 جمعہ لگ جائے چاہے 3 جمعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.